الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ سورہ الرعد کی یہ چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص جانتا ہے کہ پکی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کے پاس پہنچائی گئی ہے، نازل کی ہے، اللہ نے حق ہے، مثل اس شخص کے جو اندھا ہے، پکی بات ہے، یہ الباب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس پیغام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بالکل کھول کے بیان کیا، فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ مالک کائنات کا پیغام ہے جسے کائنات بنانے والے نے اپنی مخلوق کو فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، بھلا اس پیغام پہ ایمان نہیں لے آؤ گے، بتاؤ پھر کون سی بات ہے جس کے اوپر تم ایمان لے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ بالکل ایسے حق ہے جیسے آپ کے بولنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح اس پیغام کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ کائنات بنانے والے نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک پیغام ہے، نصیحت اس کے اوپر غور کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ کتاب انزلناہ، فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس کائنات بنانے والے نے کتنی بات اپنی مخلوق کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے نازل کیا، ہم نے بات آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، تاکہ اس پیغام کے اوپر غور کیا جائے کہ اس مالک نے اپنی مخلوق کو ہدایات کیا دی ہیں۔ کہیں فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، یہ مبارک پیغام ہے، ہم نے نازل کیا ہے، یعنی کتنی شان والے نے اپنی مخلوق کو بات پیش کی ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور کیا تم اس بات کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے۔ کہیں مالک فرماتے ہیں کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، کہ یہ پیغام ہم نے نازل کیا ہے، اس پیغام میں تنبیہات پہ تنبیہات پیش کی گئی ہیں۔ فرمایا کائنات بنانے والے نے کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا۔ فرمایا یہ پیغام جس کو ہم نے
اس طریقے سے بالکل کھول کے بیان کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ عرب کی زبان میں یہ پیغام اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اندر لا تعداد وعید پہ وعید مالک نے اپنی مخلوق کے سامنے پیش کی کہ میرے بندو، یا عبادی فتقون، بچ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جہنم کا عذاب جو نافرمانی کی شکل میں تمہیں ملے گا وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ مالک فرماتے ہیں ہم نے تنبیہات اس لیے پیش کی اپنی مخلوق کے سامنے کہ شاید اس کی آنکھ کھل جائے یا ان کو نصیحت کا پیغام سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ دیکھو، نہ ماننے کی شکل میں وہ جہنم کا عذاب، جہاں یہ حوالہ پیش، یہاں مالک نے فرمایا کہ جہاں اوڑھنی بھی آگ کی ہوگی، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بائیں آگ ہوگی، چار قناتیں آگ کی اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، سورج آگ پھینک رہا ہوگا، اور لاتعداد مدت کے لیے فرمایا مالک کائنات نے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان رہے گا وہاں یہ اللہ کی اس نافرمانی کی شکل میں اس عذاب میں رہے گا۔ یہ کہاں اس کے بس کی بات ہے کہ اتنا بڑا عذاب جس کا حوالہ اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے کہ یہ برداشت کر سکے۔ فرمایا پیکج دیا، مالک کائنات نے اپنی مخلوق کو فرمایا کہ دیکھو مان لو بات، تو جنت کی لازوال نعمتوں کا حوالے پیش کیے، جہاں کائنات بنانے والے نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے جو بات کو مان لیتے ہیں ان کے لیے جنت کے اندر لازوال نعمتوں کا حوالہ پیش کیا۔ فرمایا حوران جنت کا اہتمام اور نہایت حسین و جمیل غلام اور جنت کے لا تعداد پھل اور جنت کی لا تعداد نعمتیں، مالک نے اپنے بندوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو، بات ماننے والوں کے لیے یہ جنت کی عالی شان نعمتیں ہیں، اور بات نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا بے پناہ عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے تو اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کی کہ دیکھو، اپنا معیار اپنے بندوں کو بتا دیا کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ میرے بندو تم تو ایک جھونکا بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ اور فرمایا ہمارا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، ہم جب انصاف کا وہ ترازو رکھ دیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِیلًا، کہیں فرمایا کہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے بندوں کو مالک نے بتا دیا فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ایک تنکا بھی ہوگا، اگر بات ماننے والوں نے بات مان لی اس کا عمل بھی ایک تنکے کے برابر ہوگا، وہ بھی اس میزان میں ڈالا جائے گا۔ اگر ایک تنکا بھی نافرمانی کا ہوگا تو وہ بھی اس پیمانے میں ڈالا جائے گا جہاں ایک ایک تنکے کا حساب لیا جائے گا۔ بتاؤ کتنا احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا، جہاں مالک نے اپنا معیار اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا۔
ہم نے اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں کائنات بنانے والے نے فرمایا یوم تبلی السرائر وما لہ من قوت ولا ناصر، کہ ہم تو تمہارے خفیہ رازوں کو بھی جانتے ہیں، وَكَفَىٰ بِنَا كَيْفَمَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا بھی ہمیں آتا ہے کہ حساب کیسے لیا جاتا ہے۔ اس مالک کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جہاں ایک ایک تنکے کا حساب لیا جائے گا۔ اس مالک کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جو ہمارے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس مالک نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات بھی پیش کی کہ میرے انعام یا اپنا معیار پیش کیا کہ دیکھو اس مالک کے معیار کو سمجھو۔ فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ممن ہدینا واجتبینا۔ مالک نے اپنے نبیوں کو جن کو انعام یافتہ کہا کہ یہ لوگ انعام یافتہ تھے، جن کی خوبی یہ تھی کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے آیات الرحمن پیش کی گئی تو فوراً ایمان لے آئے، جھک گئے اللہ کی بات کے سامنے۔ ان کے سامنے وہ معیار دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور اتنا عزت کی اس کی کہ تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، اور فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، فرمایا تمام فرشتوں جیسی پاک مخلوق نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اپنا معیار اپنے بندوں کے سامنے مالک نے پیش کرنے کے لیے اس بات کو پیش فرمایا کہ دیکھو وہ آدم علیہ السلام جس کی کائنات بنانے والے نے اتنا عزت کی کہ تمام پاک مخلوق نے بھی ان کے سامنے سجدہ کیا، اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَنَسِیَ لَهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، ارادہ بھی نہ تھا اس اللہ کے بندے کا۔ خود مالک کے کائنات نے فرمایا کہ فَنَسِیَ لَهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول گئے آدم علیہ السلام۔ تو اس بات کو مالک کے کائنات نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نافرمان ہو گئے، اپنے رب کے راستے سے ہٹ گئے، اور اللہ نے جنت سے باہر بھیج دیا۔ ایک اتنی بات کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور وہ اللہ پاک نے فرمایا بھول گئے، ارادہ بھی نہ تھا، غیر دانستہ بھول گئے، اور اس بات کو مالک نے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا کہ نافرمان ہو گئے آدم علیہ السلام، اور راستے سے ہٹ گئے آدم علیہ السلام۔ پھر کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کی بات اپنی مخلوق کے سامنے پیش کی ہے۔ فرمایا کہ کتنی دیر تک یہ بات ان کو اللہ کے سامنے وہ الفاظ جو اللہ نے ان کے دل میں القاء کیے تھے، اور یہ پڑھتے رہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو کتنی دیر تک ان کو یہ الفاظ اپنے مالک کے سامنے اپنی غلطی کو ماننے کے بعد مالک سے معافی مانگتے رہے۔ ایک بھول ہوئی جو غیر دانستہ بھول ہوئی، اور دانستہ غیر دانستہ بھول کے حوالے سے بھی اتنی بڑی بات مالک نے اپنے اس بندے کی اپنی مخلوق کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھو کتنی عظیم ہستی تھی، لا تعداد مخلوق نے ان کو یعنی فرشتوں جیسی پاک مخلوق نے ان کو سجدہ کیا،
اور ایک معاملے میں بھول جاتے ہیں تو مالک نے ان سے کتنا غصے کا اظہار کیا اور کتنی دیر تک ان کو معافی مانگنی پڑی۔ ایسے نوح علیہ السلام جس نے 950 سال تک اپنی امت کے سامنے دعوت پیش کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تک اللہ کا وہ بندہ اپنی امت کے پاس جاتا ہے اور قوم کے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، آتے ہوئے دیکھتے تھے تو بَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہرے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیے جاتے تھے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیا جاتا تھا۔ دعوت دیتے تھے تو قوم بھاگ جاتی تھی، جس کا چہرہ دیکھنا قوم کو پسند نہیں تھا، جس کی بات سننا پسند نہیں تھی، اس اللہ کے بندے کو اللہ نے جب 950 سال کے بعد یہ اطلاع دی کہ بس تیری قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اب نوح علیہ السلام ایک بات سن لو کہ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح علیہ السلام اب تم میرے ساتھ ان ظالموں کے حق میں کوئی بات نہیں کہے گا۔ اپنا معیار بتا دیا، فرما دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب عذاب آنے والا ہے اور تجھے بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آنے لگا تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹے میری کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹا جواب دیتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ ابا جان اتنا بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چلا جاؤں گا، پانی مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ہی موج نے اس کا معاملہ تمام کیا۔ موجیں بھی کیا تھی؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے، اتنی بڑی موجیں تھیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھتے ہوئے کہ وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا تو چیخ نکلی ہے نوح علیہ السلام کی، فرمایا نادا نوح ربہ ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، مالک یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کائنات بنانے والے نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ہم نے اس کو تیرے خاندان سے نکال دیا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح ولا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اگر تو نے پھر بات معافی نہ مانگی تو نوح علیہ السلام سن لے کہ تیرا انجام بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو قوم تباہ ہو رہی ہے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک حکم نہیں، ایک بات جو مالک نے اپنے بندے کو بتا دی تھی اور نوح علیہ السلام نے پھر اس کا اعادہ کیا۔ 950 سال رات دن دعوت و قومی لیل و نہارن، رات دن دعوت دینے والا وہ اللہ کا بندہ جو صبح بھی جاتا تھا شام کو بھی جاتا تھا اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے لیے، کتنا محنت کی اس اللہ کے بندے نے، لیکن مالک نے اپنا معیار پیش کیا کہ تو نے وہ سوال کیوں کیا جس کی میں نے اجازت نہیں دی؟ تو فوراً پیغمبر کانپنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فوراً معافی مانگی اپنے مالک سے۔ یہ وہ بندہ ہے جو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے
اور اس اللہ کے بندے نے وہ سوال کیا جس کی مالک نے اجازت نہیں دی، اور کس طرح مالک نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ مابی اگر نہیں مانتے تو تیرا قوم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو قوم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب اس طرح دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے امتحان میں آئے، کتنا امتحان اللہ نے اس اللہ کے بندے سے لیے کہ دعوت دیتے ہوئے قوم نے آگ میں ڈالا ہے، تو آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، کبھی ان کے پاس استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ آگ میں چلے جاتے ہیں، یہ امتحان بھی انہوں نے پاس کیا۔ حکم دیا اللہ نے کہ اپنی بیوی کو وہاں اس بے آبوں کی آبادی کے اندر چھوڑ دو۔ تو الخلیل سے چلتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں، اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، بات کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ پیچھے بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ ابراہیم جا رہے ہو مجھے ویرانے میں چھوڑ کر، میری غلطی تو بتاؤ، کیا گناہ ہوا ہے مجھ سے، کیا کوتاہی ہوئی ہے جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر ان کی سواری پہنچی تو وہاں بیوی تھک جاتی ہے اور کہتی ہے ابراہیم بس آخری بات بتا دو، میں اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ تو فرمایا، اشارہ کیا کہ مالک کا حکم ہے، بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بس فوراً بیگم صاحبہ کہتی ہے مجھے بس اللہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اس بیٹے کو بھی چھوڑ دیا اس ویرانے میں جو اللہ نے بڑھاپے میں ان کو دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے سے اور امتحان لیا کہ جاؤ اسی بیٹے کو ذبح کرو جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ اب دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان بھی پاس کر کے دکھا دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو مالک کی مشیت میں سب دیکھنا تھا کہ ابراہیم کیا اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ 3 امتحان لینے کے بعد کائنات بنانے والے نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ کالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کالا ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ تو مالک نے اپنا معیار اپنے بندے کے سامنے پیش کیا، کالا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم علیہ السلام میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو میرے نافرمان بندے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو میری بات ماننے والے ہیں میرا وعدہ ان کے لیے ہے۔ تو جیسے کام کرنے والا وہی امام بن سکتا ہے، جو تو جیسے کام نہیں کرے گا میرا وعدہ ان کے لیے نہیں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اطلاع دے دی کہ آج تیری قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ خیال آیا یونس علیہ السلام کو کہ قوم شام کو عذاب آئے گا، تباہ ہو جائے گی، اور فیصلہ کر لیا کہ میں تو اس بستی کو چھوڑ دوں۔ مالک کے معیار کو نہ سمجھ سکے کہ مجھے اپنے مالک سے اجازت لینی ہے، اپنے رب سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر چلے جاتے ہیں
تو اللہ پاک کتنے ناراض ہوئے کہ یونس علیہ السلام کو اس بستی کو بغیر اجازت کے چھوڑنے کی پاداش کے اندر پانی میں ڈالا جاتا ہے. مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا. لاتعداد مدت تک انہوں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی کہ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھول گیا ہوں، میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اجازت نہیں دے سکا. اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی غلط کام کیا ہے. کائنات بنانے والے نے فرمایا انہو کان من المسبحین للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام مجھ سے معافی نہ مانگتا، میری حمد و ثنا بیان نہ کرتا اور میرے سامنے نہ جھکتا، تو قیامت تک اس کا حکم یہی تھا کہ قیامت تک اس کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ پانی میں رہتے، مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّابِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کتنا بڑا معیار پیش کیا مالک نے کہ بغیر اجازت کے اس انعام یافتہ نبی سے اگر بھول ہو جاتی ہے بغیر اجازت کے بستی چھوڑ دیتے ہیں، تو مالک کے کائنات نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا کہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، پانی میں چلے گئے اور کتنی دیر تک ان کو اپنے رب سے معافی مانگنی پڑی اور معافی مانگتے رہے. یہ معیار مالک نے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا مالک نے کہ ایمان والو تمہیں پورے کا پورا میری بات کو ماننا پڑے گا. جو بات میں نے پیش کی ہے تمہیں بالکل اس بات کا مکمل اس بات کی پابندی کرنی ہوگی. جو کچھ اللہ نے اپنی مخلوق کو ہدایات دی ہے اس کتاب کے اندر، کیونکہ فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ پیغام جو نازل کیا گیا ہے یہ حق پیغام ہے. فرمایا تمہیں پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور شیطان کی بات کو نہیں ماننا ہوگا تم نے، ورنہ بتایا انجام کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے تم سے بھول ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، تم پورے کے پورے داخل نہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئیں، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر جانتے ہو پھسل گئے اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے تو پھر میں کون ہوں؟ عزیز. فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں عزیز اور حکیم ہوں. پھر دیکھنا میں کیسے تم سے یہ اس کی سزا دیتا ہوں جو تم پورے کے پورے اگر داخل نہ ہو. اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کی کہ دیکھو جب تمام مخلوق نے سجدہ کیا تھا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایک حکم نہ مانا شیطان نے، ایک حکم. اللہ نے ان سے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کہ ابلیس تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین. تو بڑا اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے لگا تو کہا اس نے کالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی کے پیدا کر جس کو مٹی سے آپ نے بنایا ہے، میں ان کے سامنے کیسے جھکوں گا؟ تو اللہ نے
فوراً فیصلہ سنا دیا، قال فخرج فإنک رجیم انا علیک لعنتی الی یوم الدین۔ قیامت تک کے لیے مالک کائنات نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس بات کی سزا دی کہ تم لعنت کے مستحق ہو، تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ ایک حکم نہ ماننے کی کتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا۔ مالک نے اپنے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کی کہ میرے بندو، کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہ کرنے والا بھی اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہ کرنا، اس کی پاداش کے اندر بھی ان کو سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ مومنوں کے گلے شکوے کرنے والا بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ معمولی چیز کو ہم بالکل کوئی چیز نہیں سمجھتے، بالکل عام سا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ عادت ہے ہر ایک کی کہ جو بیٹھتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہ اگلے کی بات کے خلاف کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اتنی بات کہنے والا بھی اللہ کے نبی نے کائنات کے سچے انسان نے بتا دیا کہ وہ بھی عذاب میں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن دو بادشاہ آئیں گے، اور مالک کائنات دو بادشاہوں سے ایک بادشاہ سے پوچھے گا کہ میں نے 100 کوڑے کی سزا کا فیصلہ کیا تھا، بتا تو نے ایک کوڑا کم کیوں کیا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ کہے گا مالک یہ مجھے رحم آ گیا تھا تیری مخلوق کے اوپر، میں نے 99 لگانے کے بعد ایک کوڑے کی سزا کو کم کیا اس لیے کہ تیری مخلوق کے اوپر اتنا بڑے کوڑے لگے تھے، مجھے رحم آ گیا تھا۔ تو کائنات بنانے والا فرمائے گا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ میرا فیصلہ تو یہ تھا کہ یہ حد لگے گی اور تم نے رحم نہیں کرنا، پوری حد لگانی ہے، تو نے پوری حد کیوں نہیں لگائی؟ فرمائے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور بادشاہ آئے گا پوچھے گا، کائنات بنانے والے نے پوچھے گا بتا تو نے ایک کوڑا زائد کیوں لگایا تھا؟ وہ کہے گا مالک مجھے تیری مخلوق کے اوپر میں نے کہا اتنی سزا دی جائے کہ کبھی پھر اس عمل کا ارادہ نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، بات لمبی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اللہ کی بات پوری کی پوری سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا حالات بھی بتا دیے، اپنے بندوں کو ہدایت بھی دے دی کہ بالکل پورے کا پورا تمہیں داخل ہونا ہوگا، البتہ یہ بتایا کہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، میں غفار ہوں اپنے بندوں کے لیے جو توبہ کریں گے، ایمان لے آئیں گے، کتاب ہدایت پہ جمے رہیں گے، ان کے لیے میں غفار ہوں۔ تو مالک ان کو معاف کرے گا جو مالک کے سامنے جھک جائیں گے، اپنی غلطی کو ماننے کے بعد پھر اس کا اعادہ نہیں کریں گے، جیسے مالک نے فرمایا من تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، کہ پھر توبہ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ایمان پہ جمے رہیں گے، کتاب ہدایت کے اوپر قائم رہیں گے، تو پھر ان کے لیے کل قیامت کے دن مالک ان کے لیے غفار بھی ہوگا، دامن مغفرت بھی پھیلے گا اور ان لوگوں کو معافی بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اس کتاب اللہ نے جو فیصلے کیے اس کے اوپر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔